بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحصیل المواعظ جلد نمبر 1 سے جہاں بات رکی تھی مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کے لیے کتنی بھی تدبیریں اختیار کریں لیکن نتیجہ ہمارے حساب سے نہیں ہو سکتا، وہ نقصان بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ اچھا، کسی کو کسی بات میں بہت نفع مل گیا، فرمایا تفصیل ہو چکی بیان، فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ آپ نے ترقی کس طرح کی اور تاریخ وار لکھ لو۔ فرض کریں وہ بتاتے ہیں کہ میری کیپٹل 1 لاکھ روپے ہے اور مجھے 20,000 روپے نفع ہوا، 15,000 گھر میں خرچہ کیا، 5,000 کیپٹل میں جمع کر لیا، ہوتے ہوتے لاکھوں والا کروڑ پتی ہو گیا۔ اب آپ ایسے ہی نقل کر کے دیکھ لیں آپ کو نتیجہ وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے یقینی ہیں، لیکن افسوس کہ دنیا کا کوئی وعدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ فائدہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن آخرت کے بارے میں فائدے، پھر زکوٰۃ، پھر صدقات، پھر وراثت اور بھی جتنے اس ٹائپ کے خرچے، حج ہو گیا، عمرہ ہو گیا، قربانی ہو گئی، صدقات ہو گئے، اس کے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے فائدے آسمان کے۔ دنیا کے معاملے میں کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آخرت کے لیے تو فرمایا، اور پھر اس پر بات ختم ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام مشکلات سے ایگزٹ دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کا وعدہ ہے، تو ہونا ہی ہونا ہے، اس کو سب مشکلات سے نکالنا ہی نکالنا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے۔ کوئی قرضہ نہیں ہے، احساناً فضلاً، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تھوڑا اس طرف ہو جانا، اس طرف آپ اس طرف آ جائیں، آپ اس طرف آ جائیں، تو ہونا ہی ہونا ہے وہ۔ آگے سنیے، اب آخرت کو لیجئے، اس کے اسباب جمع کرنے پر نتیجہ پیدا ہونا یقینی ہے۔ اسباب کیا ہے؟ تقوی، اور اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا تقوی کو، اپنی دوستی کو۔ جیسے ایگزام میں آتا ہے نا کہ بھئی یہ 5 سوال میں سے 3 تو حل کرنے ہی کرنے، 2 مرضی ہے، تو یہاں تقوی میں مرضی نہیں ہے کہ میں بیان کرتا ہوں میں تقوی پر نہیں چلوں گا، یا نفل جیسے مرضی ہے، یہاں وہ والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، ناراض نہ کرنا فرض ہے، اللہ کا پیارا بننا، اللہ کا دوست بننا فرض ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داڑھی آ گئی، بیان ہو گئے اور نماز کی پابندی ہے، ماشاءاللہ اب میں متقی ہو گیا۔ نیک بننا فرض، اپنے کو نیک سمجھنا حرام۔ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب یہ خیالات آئیں کہ میں نیک بن گیا ہوں تو یہ تو ہے ہی حرام ہے، لیکن پھر بھی اگر خیالات زیادہ ستائیں تو اپنے دل سے فیصلہ کر لو میرے گھر میں شرعی پردہ ہے، میں شرعی پردہ کرتا ہوں۔ جیسے مشترکہ خاندان ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، وہاں پر یہ کہنا کہ کوئی بھی پردہ نہیں کرتا، کوئی کرے نہ کرے ہم نے کرنا ہے۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ نوجوانوں نے پردہ شروع کیا تو پھر آئے کا گھر والے کہتے ہیں کہ پردہ تو عورتیں کرتی ہیں، پر تم مرد کیسے پردہ کرنے لگے ہو؟ ظاہری بات ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات، میں نے حضرت والا سے پوچھا، حضرت ہنسنے لگے۔ فرمایا ان سے کہو کہ اگر نامحرم ہے تو آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، اگر محرم میں اور وہ نامحرم کی طرف سے پوچھ رہی ہے تو اس کو بتا دو کہ بہن عورتوں کو پردہ کرنا ہے، وہ نہیں کر رہی تو ہم نے کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ حضرت مجدد کی بات ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ پردہ صرف عورتوں کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ بھی ہے۔ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے اگر اللہ ہمارے آفس میں اتنی لڑکیاں تھی جہاں نظر اٹھاؤ لڑکیاں ہیں، تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم اللہ تعالیٰ سے، یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی نیک بننا ناممکن ہے، نظر کی حفاظت نامحرم سے کرنا ناممکن، ہم پکڑے جائیں گے، مشکل ہے کہہ سکتے ہیں، ناممکن نہیں کہہ سکتے، پکڑ جائیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ وہ بوجھ اٹھانے کو فرمائے جو ہم نہیں اٹھا سکتے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بے حیائی اور ریا نہیں ہے، نظروں کی حفاظت ناممکن ہے۔ پیارے شیخ فرماتے ہیں میں آپ کا علاج کرتا ہوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں ٹی ٹی ہے اور وہ کہے کہ سنا ہے آپ تاڑو نمبر 1 ہیں،
آپ پاگل ہو جاتے ہیں لڑکیوں کو دیکھ کر. آپ حسن کے عاشق ہیں. رائٹ سائڈ پہ حسین لڑکی ہے دیکھیے, لیفٹ سائڈ پہ حسین لڑکا ہے وہ دیکھیے, اور گندی فلمیں ننگی فلمیں دیکھیے. آپ ایک فائر مار دوں گا کھوپڑی میں, یہاں اس جگہ وینٹیلیٹر بن جائے گا, کھوپڑی میں ٹھنڈک بھی آئے گی دماغ کے اندر. فرمایا میرا سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی دیکھے گا, یہاں ہاتھ رکھ دے گا کہ مہربانی کر کے میرے سائز کا پمپر نہیں ہے. اب تو خیر سائزوں کے پمپر بھی ملتے ہیں. میرے سائز کا پمپر نہیں ہے, پلیز آپ ٹریگر سے انگلی ہٹا دیں, میرا سب کچھ یہیں نکل رہا ہے جو واش روم میں نکلنا تھا. اب طاقت کہاں سے آئی؟ آپ کو یاد ہے چند دن پہلے آندھی آئی تھی, 15 دن ہو گئے یا 20 دن ہو گئے, کیسے آنکھیں بند کی تھیں؟ آپ فیصلہ کر لو. کیسے موٹر سائیکلیں سائڈ پہ لگا دی تھی, کیسے پیدل چلنے والے رک گئے تھے. ہم لوگ آ رہے ہیں, ہم لوگ آنکھیں بند کر کے رک گئے کہ آنکھ کھولیں کیسے, کیونکہ آنکھ میں مٹی چلی جائے گی, کنکر چلا جائیں گے. آنکھ کی حفاظت کے لیے آنکھ بند کی, ایمان کی حفاظت کے لیے آنکھ بند نہیں کرتے. یہ ایسا خطرناک معاملہ ہے کہ آنکھوں کے ذریعے اگر دل میں کوئی چیز گھس گئی, اس کا نکالنا ہمارے اختیار میں پھر نہیں ہے. اس کے لیے جان کی بازی لڑانی پڑتی ہے. ایک نظر پڑ گئی عشق ہو گیا, پوری کوششیں کی اور نظر پڑ گئی عشق ہو گیا. اب یہ ہمارے اختیار کا ہی نہیں ہے, لیکن اس عشق کو ختم کرنا ہمارے آپ کے اختیار میں ہے. آپ مزید نہ دیکھیں, میسج نہ کریں, ایزی پیکج پر باتیں نہ کریں, خط ایک دوسرے کو ای میل نہ کریں, ایک دوسرے کو تصویر کا ایکسچینج نہ کریں. یہ تو ہمارے اختیار کا ہے نا. اللہ تعالیٰ کو کہہ نہیں سکتے ہیں بھائی. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل للمؤمنین, اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما دیں اپنی بعض نظریں من تبعیضیہ ہے, یہ بھی اللہ کا احسان ہے. آپ ورنہ پتھروں سے بھی حفاظت ہو جاتی, درختوں سے بھی حفاظت ہو جاتی. من تبعیضیہ ہے, آپ اپنی بعض نظروں کی, آپ فرما دیجئے کہ اپنی بعض نظروں کی حفاظت کیجئے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیجئے. یعنی بھابھی, سالی, ممانی, چچی, ماموزاد, خالازاد, تایازاد, پھوپھیزاد. پھر فیس بک وغیرہ کا تو نام گنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو وہ ہیں جو خون کے رشتے بھی ہیں لیکن نامحرم ہیں, ان سے شادی ہو سکتی ہے, اس وجہ سے وہ نامحرم بھی. باقی کہاں سے آ گئے؟ ایسا کبھی کبھی آدمی پاگل ہو گئے, ایمان چلا گیا. ایک علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ, کتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, کتنے بڑے عالم گزرے ہیں. فرمایا کہ ایک نوجوان کو کسی لڑکے سے حرام عشق ہو گیا. وہ آج شاید بیان ہوا تھا میرے خیال میں صبح کی مجلس میں, کہ عورت تو کبھی حلال ہو سکتی ہے اس کے لیے, حرام عشق تھا, لڑکی کی کئی شادی ہو گئی, جو آج میرے خیال میں آج ہی بیان تھا یہ. پھر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, عدت کے دن گزر گئے, وہیں شادی ہو گئی, تو حلال ہو گئی نا کسی صورت میں. لڑکا تو کبھی حلال ہو ہی نہیں سکتا, حرام در حرام گو در گو ہے. تو سوچے ہم ڈیزائنوں پر مرتے ہیں, ڈیزائنر کو نہیں دیکھتے وہ اللہ کیسے پیارا ہے. خاک مٹی, خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن, خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن. عارضی دسمبر کی خاطر راہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ چھوڑ. دیکھ کتنا اچھا لگ رہا ہے, ماربل ہٹائیں, پلستر ہٹائیں, بلاک میں کیا ہے, مٹی, گارا, سیمٹ, بجری, کچھ بھی نہیں. کتنی حسین ہو, کتنی حسینہ ہو, حسین ہو یا حسینہ ہو, نمکین ہو یا نمکینہ ہو, دمکین ہو یا دمکینہ ہو, اندر کیا بھرا ہوا ہے. وہ ہمیں شیطان نے الو بنا دیا ہم لوگوں کو, اس کے پیچھے مر رہے ہیں, جبکہ 100% یقین ہے کہ سب ملیں گی بھی نہیں. مل بھی گئی تو ان کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا. پھر بھی پاگلوں کی طرح مر کر اللہ کو ناراض کرتے ہیں. لڑکے پر عاشق ہو گیا, پیسہ خرچہ کر رہا ہے, گفٹ دے رہا ہے. جناب اس وقت ایزی پیکج نہیں تھے, ایزی پیکج بھیج رہا ہے, جیسے وہ کہہ رہا ہے پاگل ہو رہا ہے. جناب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو چھوڑ دو, جو لوٹے میں ہوگا, جو تھرماس میں ہوگا, جو کولر میں ہوگا وہی نکلے گا. سامنے کولر لگا ہے, آپ اس کے اوور ہیڈ ٹینک میں زمزم بھر دیں, زمزم نکلے گا. شربت بھر دیں, شربت نکلے گا. آپ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ زنا کی پرسنٹیج بڑھی ہے یا نہیں. جو آج دوپہر میں بیان ہوا تھا, صبح میں لڑکوں کے ساتھ سور اور کتے والا کام کرنا بڑھا ہے یا نہیں. گھر سے بھاگنے کی پرسنٹیج بڑھی ہے یا نہیں. کورٹ میرجز بڑھے ہیں یا نہیں. طلاق بڑھے ہیں یا نہیں بڑھے. جس سے پوچھو بڑھے. کیوں بڑھے؟ کا موبائل, یہ کیبل, یہ میڈیا, خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں میڈیا.
جو مرد اتنا آسان دیکھیں آپ، جو مرد رات دن نئی نئی لڑکیوں کو دیکھے گا اور ان کے ایکشن، ان کی بے حیائی اور یعنی فحاشی کو، اللہ کے گھر میں ہم بیٹھیں بیوی اچھی لگے گی؟ 95% جھگڑے میاں بیوی کے یہ آئی کانٹیکٹ کی وجہ سے. دفتر میں لڑکی، ادھر لڑکی ادھر لڑکی، بے حیا، پیزا مہنگا ہو گیا، زنا سستا ہو گیا. اور جو ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں سن رہی ہیں مختلف جگہوں پر، وہ جب نامحرم کو دیکھے گی کسی بھی ذریعے سے، اس کو شوہر کہاں سے اچھا لگے گا؟ ناشکری کا مرض الگ ہے اور اس پر گناہ بنتے ہیں وہ الگ ہے. اور لڑائی جھگڑے، پھر مار دھاڑ، پھر طلاق کی دھمکیاں، کہیں چین نہیں ہے. چاہے وہ کسی اور لڑکی سے شادی کر، 6 بچے کی ماں، شوہر نے کہا کہ میری آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور میں آپ کو طلاق دیتا ہوں. وہ بیچاری رونا شروع کر دیا، پیر پکڑ رہی ہے، رو رہی ہے. کہا جی آپ کو منع کرنا تو اس وقت منع کر دیں. اب آپ 6 بچوں کے بعد یا 5 بچے، مجھے یاد نہیں، اس پر میں بیان روک کر میں عرض کرتا ہوں کبھی کبھی کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تب 6 بچے آ گئے. انڈرسٹینڈنگ اگر ہوتی تو کیا ہوتا بھائی؟ تو پتہ نہیں کیا ہوتا پھر معاملہ. لیکن نہیں مانا اس لڑکی کے چکر میں. حرام عشق یاد رکھنا، یہ عشق مجازی عذاب الہی، اللہ کا عذاب ہے. ہر وقت دماغ میں وہی چیز بھری رہے گی. 3 دن پہلے ایک آدمی آیا نمازی کا، دماغی کام نہیں کر رہا، جہاں دیکھتا ہوں بس لڑکی نظر آ رہی ہے، ماں باپ رو رہے ہیں، بیوی بچے رو رہے ہیں. کہ میں خود چھوڑنا چاہتا ہوں. بھائی تو چھوڑنا چاہتا ہے پھر تو آسان ہے، 2 پرچوں کی ہماری بات مان لے. حرام عشق جو ہے وہ عشق لیلا، عشق مولا سے کنورٹ نہ ہو جائے تو کہنا کہ کیا کہہ رہے تھے. یہ مجنوں صاحب کو بھی کوئی اللہ والا نہیں ملا جناب، ورنہ وہ ہگنے والی، موتنے والی، یادنے والی، سڑنے والی، گلنے والی، دانت نکلنے والے، گال پچکنے والے، جھریاں پڑنے والی، آنکھوں پر کیچڑ آنے والا، منہ سے رال ٹپکنے والی، بال بڈھے گدے کی دم ہونے والی، کمر جھکنے والی، گرمیوں کے اندر 24 گھنٹے میں، سردیوں میں 3 دن میں لاش پھٹنے والی. یہ مجنوں اس پر مرا، کالی کلوٹی لیلا پر مرا. اگر کسی اللہ والے سے ملتا نا تو اس کا عشق لیلا عشق مولا سے کنورٹ کرتا. یہ عشق جو ہے یہ پٹرول ہے. عشق جو ہے یہ مادہ برا نہیں ہے، اس کا استعمال برا ہے. جو جتنا بڑا حسن کا مریض ہوگا، جو جتنا بڑا تاڑو نمبر 1 کے خواہشات ہوں گے، جو جتنا زیادہ حسن سے متاثر ہونے والا ہے، اگر یہ اس مادے کی اس کی مٹیریل کی اصلاح کرا لے، اللہ کا پیارا نہ صرف بنے گا، اللہ کا ولی نہیں بنے گا، ولیوں کا سردار بنے گا. کیونکہ اس حساس طبیعت ہے، اس کو ذرا سی حسن پر پاگل ہو جاتا ہے. اس کا عشق لیلا عشق مولا میں کنورٹ ہو جائے اور لوگوں کو گٹر لائن سے نکالے گا. ہر اس بدماشی کی آخر جو ہے وہ زنا پر ہے یا بدفعلی پر ہے. عشق بتاں، لڑکا لڑکی، فلمیں، فیس بک وغیرہ، عشق بتاں کی منزلیں سب ختم ہے گناہ پر. عشق بتاں کی منزلیں سب ختم ہے گناہ پر. جس کی وہ ابتدا غلط، کیسے صحیح ہو اس کی انتہا؟ جس کی ابتدا اللہ کی بد دعا ہے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی، جس کی ابتدا اللہ کی نافرمانی ہے، اس کی انتہا کیسے صحیح ہوگی؟ اور 2 دفعہ بیان ہو چکا ہے، تیسری دفعہ ارادہ ہے، ابھی تک ہوا نہیں بیان اس پر، کہ زنا پر وہ جو دنیاوی عذاب ہے اس کی بات ابھی میں نہیں کر رہا. جو دنیاوی عذاب ہے، ویلیم 5، ویلیم 10 اور پریشان اور ہاتھ سے جوانیاں برباد کرنا، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. ابھی اس وقت میں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ، حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کا یہ چھپا تھا مضمون البلاغ میں، میرے پاس فوٹو اسٹیٹ ہے، 2 بار بیان کر چکا ہوں کہ زنا کرنے پر قرآن پاک میں کیا عذاب ہے اور حدیث پاک میں نہیں، احادیث مبارکہ میں کیا عذاب ہے. ان عذاب سے بچانے کے لیے اللہ نے نامحرم کو دیکھنے کو حرام فرما دیا. جب دیکھیں گے ہی نہیں تو شرم کا ناپاک کیسے ہوگی؟ جب دیکھیں گے ہی نہیں تو دل میں گندے خیالات زنا کے کہاں سے آ جائیں گے بھائی؟ اور جو عرض کیا تھا آج کی حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو نظر کی دوسرے عبادات میں ثواب ہے، دوسرے عبادات پر کیا ہے؟ ثواب ہے، اور نظر کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کتنا آسان اور سستا سودا ہے. ایک دن تو بھائی ایک دن مر جائیں گے. گو کھلی ہوتی ہیں آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. قضا کے سامنے بیکار ہوتے حواس اکبر. گو کھلی ہوتی ہیں آنکھیں، بینا نہیں ہوتی. آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا، نرس کھڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے جس طرح یوز کرنا ہے یوز کرو. کچھ نہیں کر سکتا. سرتاج کباب پسندہ چکھ لو، زبان تو موجود ہے، نہیں چکھ سکتا. $100 کا پروفٹ آیا ہے، $5 لاکھ کا پروفٹ آیا ہے، نہیں گن سکتے. اب منع کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، سرتاج نہیں رکھ سکتے.
ذرا اللہ نے عقل دی ہے، سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ جو رات دن فلموں پر بیٹھا ہوا ہے، ویڈیو گیم کارٹون پر، ماں باپ کی خدمت کر سکتا ہے؟ بابا کا سر دبا سکتا ہے؟ بابا کے پیر مالش کر سکتا ہے؟ بابا کو فٹس پڑ رہے ہیں پنڈلیوں میں، بابا کا خیال رکھ سکتا ہے؟ بابا کو ہنسا سکتا ہے؟ بابا کو کھلا سکتا ہے؟ بابا کے پاس بیٹھ سکتا ہے؟ ماں کے قدموں میں جنت ہے، ماں کی دعائیں لے سکتا ہے؟ کون سا ایسا دن ہے جس پہ ہمارے پاس یہ نہ آتے ہوں کہ ساری رات جاگ رہے ہیں، سارا دن سو رہے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں؟ تو آخر وہ آنکھوں میں موتیا بھی چڑھے گا نہیں چڑھے گا؟ بڑی عمر آئے گی پھر فلمیں دیکھ سکتا ہے یا مرنے کے بعد دیکھ سکتا ہے؟ تو یہود و نصارہ اور ہندو اور عیسائی بھی مرنے کے بعد یہ گند نہیں کر سکتے، ہم بھی نہیں کر سکتے۔ فرق کیا ہوا؟ بہرحال وہ وقت کم ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکے کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو گیا، اس کو سمجھایا جاتا تھا، نہیں مانتا تھا۔ مرنے کا وقت آیا، اس کو کہا گیا کلمہ پڑھ لے، جو اوور ہیڈ ٹینک میں ہوگا نا وہ ٹونٹیوں میں آئے گا، جو لوٹے میں ہے ٹونٹی سے وہی نکلے گا۔ اور آج کل لوٹا ووٹا بچہ نہیں سمجھے گا، تھرماس سمجھ لو آپ، تھرماس میں دودھ ہے تو دودھ نکلے گا نا، شربت تو شربت نکلے گا۔ بہرحال ایک آدمی جو ہے وہ تھرماس لایا گھر میں پہلی دفعہ، تو بیوی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا تجھے کیا معلوم بیوقوف، یہ عجیب چیز پیدا ہوا ہے۔ کہا پیدا ہوا ہے کہاں؟ کہا اس کا افادیت کیا ہے؟ کیا اس کا افادیت یہ ہے کہ گرم چیز گرم رہتا ہے، ٹھنڈا چیز ٹھنڈا رہتا ہے۔ کہا اچھا پھر آپ کیا لائے ہیں؟ کہا میں 3 کلفی اور 2 چائے لایا ہوں اس میں۔ تو پھر وہ ٹوٹی سے تو وہی نکلے گا نا۔ اب مرنے کا وقت آیا تو اس کو کہا گیا کلمہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھتا نہیں ہے۔ آخر میں موت کے وقت یہ جملہ نکلا، رضا کا اشا الا فؤادی من رحمت الخالق الجلیل، اے لڑکے نعوذ باللہ تیرا خوش ہونا مجھے اللہ کی خوشی سے بڑھ کر ہے۔ کفر پہ موت آئی۔ سوچتے اصل میں بات یہ کہ اپنی آخرت کو اگر یاد رکھیں، اچھا اور نہیں 3 باتیں بتا دیتا ہوں بس، اور انشاءاللہ تعالی آپ حیران ہو جائیں گے۔ جو 3 باتوں پر عمل کر لیں تو شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے بن جائیں گے۔ کتنی باتیں؟ کوئی کاروبار نہیں چھوٹے گا، جاب نہیں چھوٹے گی، کوئی پڑھائی MBA کی کر رہے ہو تو نہیں چھوٹے گی، شادی بھی منع نہیں ہے، ہنسنا بولنا منع نہیں، کھیلنا منع نہیں، گناہ کرنا منع ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اور دیکھنا خرچہ ہو تو مجھے روک دینا اگر زیادہ خرچہ کہیں ملے آپ کو تو۔ نمبر 1، سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنا۔ اور شروع کہاں سے کریں گے؟ کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ سے میں نے مانگا نہیں تھا، بغیر مانگے آپ نے مجھے سور کتا نہیں بنایا، انسان بنایا۔ اے اللہ پھر مجھ گندے کو آپ نے مسلمان گھر میں پیدا فرما کے کلمے والے گھر میں پیدا فرمایا۔ پھر آگے بڑھتے جائیں، آنکھوں کا، زبان کا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ آپ نے دان دی آپ کا شکر ہے، یہ جملہ غلط ہو جائے گا۔ اے اللہ یہ کٹر آپ نے الگ دی ہے، یہ آپ نے گرائنڈنگ مشین الگ دی، یہ آپ نے ڈرل مشین الگ دی، یہ والے دانت، اور یہ گرائنڈنگ مشین الگ دی، کنویئر بیلٹ الگ دیا، اور میں 2 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں نا میرے پیٹ کا معاملہ، کوئی واش روم بار بار نہیں جانا پڑ رہا ہے۔ پہلی دفعہ زندگی میں ایسا پیٹ کا معاملہ ہوا ہے، پسینے آ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، پانی نہیں پیا جا رہا، چائے نہیں پی جا رہی، عجیب معاملہ۔ میں سوچ کے یا اللہ کوئی اپنے ہزاروں بیماریوں سے بچائے، ایک پیٹ کا ہے، کوئی واش روم بھی جانا ہو جلدی تو چلو اور آدمی گھبرا جائے، وہ بھی نہیں۔ رات کو تو میری ایسی حالت تھی کہ کھانا بھی صحیح نہیں کھا سکا، میں بے چین۔ اب طبیعت صحیح ہو گئی نا، اس وقت اللہ کو یاد کر رہا تھا، پیٹ پہ سورہ قریش پڑھ رہا تھا، دم کر رہا تھا، یا سلام ہو یا سلام ہو صلی اللہ علیہ النبی الامی، یہ ساری چیزیں پڑھ رہا ہوں، دوائی الگ کھا رہا ہوں، اور دوائی کو اللہ کا حکم ہی نہیں ہوا۔ جو دوائی ہمیشہ فائدہ دیتی ہے فائدہ نہ دے۔ ابھی طبیعت ٹھیک ہے، دماغ خراب، اس وقت تو اللہ کے احسانات۔ اب یہ مجھے یاد رہے گا کہ میری طبیعت اچھا آج تو یاد رہے گا، لیکن وہ کیفیت یاد رہے گی؟ تو یہ صرف دانتوں کا شکر نہیں ہے، صرف یہ آنکھوں کا صرف شکر نہیں ہے، اللہ کے نور کا بھی شکر کرنا ہے، کلر بلائنڈ نہیں ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے، موتیا نہیں ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ 1900 شکایت کے طور پر جائز نہیں ہے بتانا، میں اپنے آپ کو اور آپ کو ایک چیز کی طرف بتانے کے لیے بتا رہا ہوں، شکایت کرنا جائز نہیں، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم،
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شکر کرو گے اور دوں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ جو جن کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے وہ سوچیں گے کہ ایسا ہونا چاہیے شکر کرو گے تو اور دوں گا، ناشکری کرو گے تو کم دوں گا۔ ناشکری کرو گے میرا عذاب بھی سخت ہے۔ پھر اتنا بڑا شکر کا معاملہ ہے اور ناشکری کا اتنا خطرناک، ناشکری کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، اللہ بچائے، ہوش و حواس سے اس میں بھی اللہ کا شکر کرتے ہوئے بتا رہا ہوں۔ 1998 میرے خیال میں 1998 میں میرے آنکھ میں ایسی تکلیف ہوئی ہے کہ روشنی پر چیخیں میری نکلتی تھیں، کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں چھوڑا، سب نے کہا ابھی تو فائدہ ہو گیا لیکن یہ زندگی بھر تکلیف رہے گی، یہ تکلیف۔ پھر یہ ڈاکٹر، پھر میرا ہر 6 مہینے میں دبئی جانا ہوتا تھا، بیانات ہوتے تھے، بھائی کا ویزا تھا، ابھی تو بھائی اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے۔ وہاں ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، بھائی نے کہا اس کو بھی دکھا دو بھائی۔ میں جا کے بیٹھ گیا ویٹنگ روم میں، ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گیا۔ ایک جو اس کا اسسٹنٹ تھا کہ 1 سیکنڈ باہر آ جاؤ گے، میں باہر آیا، میں نے کہا جی کہیے۔ کہا یہ تم دکھائے گا ڈاکٹر کو، تمہارا کیا تکلیف ہے؟ میں نے بتایا یہ تکلیف ہے، عیسائی تھا۔ تو کہا یہ تکلیف میں نے بتا دی، کہا دیکھو یہ بس تمہارا جو گاڈ جو اللہ ہے نا تمہارا، تم اس کو بولو، یہ تم کو آنکھ دیکھے گا، 300 درہم لے لے گا، تم اپنے اللہ سے مانگو تمہارا آنکھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس پر بتا رہا ہوں کہ ابھی تک دوائی چل رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس بیماری کا نام و نشان تک نہیں۔ ٹھیک ہے جی، سنیں ذرا جو بات اصل کہنا چاہتا ہوں۔ وہ جو مجھے درد اٹھا تھا نا اس کو آج میں محسوس کر سکتا ہوں۔ جب محسوس نہیں کر سکتا تو شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ زبانی ہی تو ادا کر لوں۔ اصلی شکر تو وہ ہے گناہ نہ کرنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک جسم کا شکر ادا کرتے کرتے میٹھی نیند آ جائے گی اور اس پر اللہ عطا فرمائیں گے۔ آنکھوں کا میں سنا رہا تھا کہ یہ بیماری نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، خالی آنکھ کا شکر نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، پھر ایمان ہے، پھر ماں باپ ہے، پھر بھائی بہن ہے، اولاد ہے۔ جا کے مینٹل ہاسپٹل کا چکر لگا لیں نا ہم لوگ تو پتہ چلے گا کہ آج جو ہم اپنی جاب پر، اپنے پیسوں پر، اپنے گاڑی پر جو ہماری اکڑ ہوتی ہے، تو میرا تو عمر چلو ٹھیک ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا، جاؤ دیکھو جوان ہے یا نہیں ہے وہاں پر، جائیں نفسیاتی ہاسپٹل میں جا کر دیکھیں وہاں جوان ہے یا نہیں ہے، ہر وارڈ میں جائیں، اور اصولاً سول ہاسپٹل اور جنا ہاسپٹل، لیاری جنرل ہاسپٹل، اصولاً وہاں جانا چاہیے۔ وہاں پتہ چلے گا کہ شکر کس طرح ادا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا۔ وہاں پتہ چلے گا کہ لائن میں لگے ہوئے اور کیا دوائی کیا مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اپنے اوپر غم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنا صرف 5 منٹ، کیونکہ نیند اڑ جائے گی، نہیں شکر ادا کر سکتے۔ اللہ نے خود فرمایا۔ اور یہ جو آپ سنتے ہیں کہ اصل شکر یہ ہے کہ گناہ نہ کرنا، میں نہیں کہتا، یہ قرآن پاک کا اعلان ہے۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ اے صحابہ وہ وقت یاد کرو جب تم بدر کے میدان میں کمزور تھے، مفہوم، ہم نے تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، یہی اصلی شکر گزار بندے ہیں۔ یہ ہے ہر نعمت کا شکر۔ ارے بھائی ہمیں جب کوئی آگے بتاتا ہے نا، یہ لوگ گواہ بیٹھے ہیں، میرے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، میرا کمزور ہے، میرا حساس طبیعت میری ہے، خصوصاً ماں باپ، عورت تو نہیں آ سکتی، ٹیلی فون، یہ جب کوئی بات کرتے ہیں نا اپنے اولاد کی، میرے آنسو نکل آتے ہیں، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ اتنے تھے۔ ابھی ایک دوست ہے، ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ یہاں لے کر آئے تھے، پورا اتنا تھا، اتنا پہلے دن کا ہی لایا تھا وہ، آج چائے لائیے، پیزا لائیے۔ اگر ماں باپ کے دل میں اللہ ہماری محبت نہ ڈالتے، پیشاب پخانے میں سڑ جاتے۔ اسکول کالج کو تو چھوڑو، کوئی ہم سے بات بھی نہیں کرتا، اتنی بدبو آتی۔ وہ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں ہم۔ ابھی ایک صاحب رو رہے تھے، بتا رہے تھے کہ میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ بیان سنا ہے میں نے، اور اس کے بیٹے کی بھی شادی ہوئی، ماشاءاللہ فرما بردار ہے، کہ وہ وقت یاد آ رہا ہے جب ابھی پوتا ہوا ہے اس کا، تو کہنے لگا وہ مجھے وقت یاد آ رہا تھا جب میں بیٹے کی سانس دیکھتا تھا اوپر نیچے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اب پوتے کو دیکھ رہا ہوں، زندہ ہے جی۔ اور پہلے ان کو کھلایا پھر خود کھایا، پہلے ان کا علاج پھر اپنا علاج۔ آج ہم کیا ہے؟ اور جتنے ماں باپ کے اوپر بیان ہوئے ہیں نا، آپ سن لیں، آپ
یہ ایسی ایسی باتیں آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنا. ایک احسان پر آ کر رک جائیں گے ہم لوگ کلمہ شریف ایک پلڑے میں رکھ دیں, دوسرے پلڑے میں جو ولی فرحان نے آج بیٹے نے درس قرآن دیتے ہیں نا بیٹا, عشاء کے یہ ظہر کے بعد انہوں نے آج بتایا تھا نا یہ بات, ایمان کی بات بتائی تھی نا کہ ایمان کتنا معاملہ ہے ایمان کا. ایک پلڑے میں کلمہ شریف, ایک پلڑے میں جو ہے وہ زمین آسمان کے خزانے, یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. میں نے اپنے اللہ سے مانگا تھا نہیں, بغیر مانگے اس کا شکر ادا کر کے دکھاؤ ذرا, مان جاؤں میں. میرے عیبوں کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے, میرے ماضی کے عیبوں کو, میرے حال کے عیبوں کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے. ظاہر ہو جائیں تو دیکھیں گاڑی آگے نہیں چلے گی, لیکن کیا ہے اب 2-3 منٹ میں بیان ختم کرنا ہے. گاڑی آگے چل ہی نہیں سکتی, ساری رات بیان ہوتا رہے, میں تھک کے سو جاؤں گا لیکن یہ نہیں پورا کر سکتا بیان زندگی بھر میں. ایک ایک شکر. ایک آدمی میرے زندگی میں اب تک میں نہیں بھولتا ہوں اس کو, اس کی بھویں نہیں تھی, دھورا جی کالونی میں رہتے تھے وہ, ہم سی پی براڈ سوسائٹی میں رہتے تھے, تو اس کی بھویں نہیں تھی, وہ سرما لگاتا تھا یہاں بھووں کی جگہ پر, اور گرمی میں بیچارے کا کیا حال ہوگا. ہم اور آپ کو ہمارے سامنے ہی ہے. اور ایک واقعہ نہیں بھول سکتا میں باب الفتح خانہ کعبہ سے باہر نکلا, رہائش کی طرف جا رہا تھا, آ کے رک گیا. میں کیا چیز دیکھی ہے جو سمجھ میں نہیں آئی, کیا چیز دیکھی ہے سمجھ میں ہی نہیں آئی. میں رکا ہوا ہوں 2-4 منٹ, میں پھر واپس گیا باب الفتح, وہاں سے پھر آیا تو سیدھے ہاتھ پر میں نے ایک نوجوان دیکھا جو ہضم نہیں ہو رہی تھی مجھ سے بات. میری طرف غور سے دیکھیے گا, یہ بھویں نہیں تھی, ٹھیک ہے, یہ پلکیں نہیں تھیں. اب سنیے اصل بات جو بتا رہا ہوں. یہ آنکھ کے اوپر ایک جھلی اسکن لگی ہوئی تھی ایسے, اور ناک کی جگہ 2 سوراخ تھے. نابینا بھی کیسا کہ پوری یہ والی اسکن پیشانی کی اور یہ اسکن دونوں سب ملے ہوئے ایسے آپس میں, اور ناک کی جگہ 2 سوراخ. یہ بات ہوگی 1993 یا 94 کی بات ہوگی. نیند ہی غائب ہو جائے جب یاد آتا ہے تو. اب بتاؤ نا میں آگے بڑھ سک رہا ہوں, آپ آگے بڑھ سکیں گے؟ اس لیے صرف 5 منٹ گن کر, صرف 5 منٹ ماں باپ کے بھی حق ادا کرنے, بیوی بچوں کو بھی وقت دینا ہے. 5 منٹ ایک, اب بس باقی 1 منٹ باقی ہے. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کا نام لینا, ذکر شیخ سے پوچھ کر کہ کیا ذکر کیا جائے. ایک تسبیح کلمہ شریف کی. حدیث پاک میں جو کلمہ شریف روزانہ 100 دفعہ پڑھ لے گا, قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا. ایک تسبیح کلمہ شریف کی. پھر بتا دیں گے جو ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کی, ایک استغفار کی, ایک درود شریف کی, وہی چھوٹا درود شریف, اس کی پابندی کرنی ہے. ایگزام ہے, کوئی مجبوری ہے, تھکے ہوئے ہیں, کم کر سکتے ہیں, ناغا نہیں کرنا ہے. نمبر 3, اور بھائی سب پر قرآن پاک کے نعمتیں ہیں تقوی پر, اور شکر کرنا, تم شکر ادا نہیں کر سکتے. لئن شکرتم لازیدنکم, یہ شکر کا یہاں آ گیا. ذکر کا اذکر اللہ ذکرن کثیرا. آخری بات, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, گناہ چھوڑو, میرے پیارے اور دوست بنو. کیسے بنو گے؟ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو, جو عمل کے سچے ہوں, صرف بیان کے سچے نہ ہوں. جس سے وقت کے بڑے بڑے دارالعلوم, چاہے دارالعلوم دیوبند کیوں نہ ہو, وہاں ای میل کر دے آدمی کہ میں یہاں جا سکتا ہوں, اس جگہ پر صحیح ہے, یا آخر میں قبرستان نہ لے جائیں. آخر بات شوگر کوٹڈ دین نہ پیش کر دیں کہ اوپر سے شوگر کوٹڈ اور اندر سے شرک اور بدعت. یا یہاں کے دارالعلوم سے پوچھ لیں, یا مفتی اعظم سے پوچھ لیں, یا کسی بڑے مفتی صاحب سے پوچھ لیں کہ ہم جہاں جا رہے ہیں صحیح ہے, وہاں آنا جانا رکھیں, ان کے مشوروں سے کتاب پڑھیں. نہ آپ دیکھیں یہاں پر کہیں آپ کو بتایا گیا کہ جو ہے وہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں, اچھے کپڑے نہ پہنے, مہنگے کپڑے اللہ نے دیے تو ریا منع ہے, باقی مہنگے کپڑے منع ہے, کھانا پینا منع ہے, کوئی چیز نہیں کی, وہی روٹین سے چل رہا ہے معاملہ. صرف یہ 3 چیزیں اور ملا لینی ہیں, پھر دیکھیں زندگی کی میں کیا اللہ تعالیٰ تبدیلیاں لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے, اپنا قرب عطا فرمائے, جس فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری شرط تک پہنچائے. جو دوست پہلی دفعہ آئے ہوں وہ یہاں سے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں مفت لے لیں. دے دینا بھائی وہ جو سیٹ بنا ہوا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس کے پاس نہ ہو لے لیں کتابیں. ہر کتاب میں آپ قرآن پاک حدیث پاک کا حوالہ دیکھیں گے، چاہے چھوٹی کتاب ہو چاہے بڑی کتاب ہو. جو پہلی دفعہ ہیں جس کے پاس نہ ہو لے لیں کتابیں.